بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے انشاءاللہ ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ تو آج ہماری تختی شروع ہو رہی ہے تنوین والی، تختی نمبر 5۔ تو ہم نے تنوین کا تعارف پچھلی یعنی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا، تو آج ہم آگے تختی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں جو بات بتانے والی ہوگی وہ بھی بتائیں گے۔ اس تختی میں ہم نے غنّے کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غنّے کا تعارف ہم پیچھے کروا چکے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ غنّے کی قسمیں ہیں، ادغام کا غنّہ، اظہار کا غنّہ، اخفاء کا غنّہ، اس طریقے سے۔ تو جس غنّے کی ہمیں ضرورت پڑتی رہے گی ہم اس غنّے کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ ساری تعریفیں ایک دفعہ بیان کرنے میں بعض اوقات ذہن میں نہیں بھی کوئی بات بیٹھتی، تو یہاں جس بات کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم وہی بات وہاں پہ بیان کریں گے۔ تو یہاں جو ہم نے غنّہ کرنا ہے تو یہاں غنّہ کون سا ہوگا؟ اخفاء کا غنّہ ہوگا، یعنی میں نے اس میں بتایا تھا اظہار کا غنّہ وہ ہوتا ہے جو بالکل ناک کے اندر سے مکمل آواز نکلے، لیکن اخفاء کا غنّہ وہ ہوتا ہے جو ناک کے اندر چھپتی ہے لیکن بالکل اندر نہیں جاتی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تو لیکن یہ بات بھی، پھر دوسری بات بھی یہ تھی کہ ہم نے تنوین کے بعد حرف ہلکی کا دھیان کرنا ہے، ابھی سے شروع کریں گے تاکہ آگے جا کے ہمیں پڑھنا مزید آسانی میں ہو جائے، آسان ہو جائے ہمارے لیے۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے، اب یہ ساتھ ساتھ یہ اس طرح بھی پڑھنا ہے کہ میم کے اوپر تنوین آ گئی، آگے میم حروف ہلکی میں سے نہیں ہے اس لیے تنوین پہ غنّہ کریں گے۔ تو حروف ہلکی میں سے جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے تھے، حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس کے ساتھ ہم نے لام اور را کا بھی دھیان کرنا ہے کہ حروف ہلکی کے بعد لام اور را بھی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ میم دو زبر ما، ٹھیک ہے۔ من، یہ ہوتا ہے اظہار کا غنّہ، ٹھیک ہے، اظہار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور غنّے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں ہم نے اظہار نہیں کرنا بلکہ کیسے کرنا ہے؟ اخفاء کا۔ من اظہار نہیں بلکہ اخفاء، ماں ذرا سا آواز ناک میں چھپانی ہے بس۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ میم کے اوپر تنوین آ گئی، آگے میم حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ یا میم پہ غنّہ کریں گے۔ میم دو زبر ما، میم کے نیچے تنوین آ گئی، آگے میم حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنّہ کریں گے۔ میم دو زیر میوں، ہاں جی، میم کے اوپر تنوین آ گئی، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے؟ با، با حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنّہ کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ میم دو پیش مو، ماں، میوں، مو۔ با کے اوپر تنوین آ گئی، آگے با حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تنوین پہ غنّہ کریں گے۔ با دو زبر باؤں، با کے نیچے تنوین آ گئی، تنوین کے بعد آگے با حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنّہ کریں گے۔ با دو زیر بیوں، با کے اوپر تنوین آ گئی، آگے واو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنّہ کریں گے۔ با دو پیش بوں، باؤں، بیوں، بوں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں بھی دو زبر آئیں گے اس کے ساتھ الف ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ الف جب ہوتا ہے تو تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھنے میں نہیں لاتے۔ اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ واو الف دو زبر ون یا میم الف دو زبر ون با الف، ایسے نہیں، یہ صرف لکھنے میں آئے گا تنوین کی وجہ سے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ واو دو زبر واؤ، کیوں واو پہ غنّہ کیوں ہو رہا ہے کہ واو کے اوپر تنوین آ گئی، آگے واو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنّہ کریں گے۔ واو دو زبر واؤ، واو کے نیچے تنوین آ گئی، آگے واو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو واو پہ غنّہ کریں گے۔ واو دو زیر بیوں، ہاں جی، واو کے اوپر تنوین آ گئی، آگے فا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو واو پہ غنّہ کریں گے۔ واو دو پیش ووں، واں، ویوں، ووں۔
ہاں جی، فا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے فا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنہ کریں گے. فا دو زبر فاؤں، فا کے نیچے تنوین آ گئی، آگے فا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو فا پہ غنہ کریں گے. فا دو زیر فیوں، فا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے فا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے فا پہ غنہ کریں گے. فا دو پیش فوں، فاؤں فیوں فوں، سا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے سا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو سا پہ غنہ کریں گے. سا دو زبر ساؤں، سا کے نیچے تنوین آ گئی، آگے سا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو سا پہ غنہ کریں گے. سا دو زیر سیوں، سا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے زال حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو سا پہ غنہ کریں گے. سا دو پیش سوں، ساؤں سیوں سوں. ہاں جی، زال کے اوپر تنوین میں نے پہلے بتایا تھا کہ واؤ کے اوپر تنوین ہوتی ہے یا کسی حرف کے اوپر جو زبر والی تنوین ہوتی ہے نا تو اس کے آگے الف ضرور ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا. اسی طرح بعض کا دو زبر کی تنوین کے آگے یا بھی ہوتی ہے، یہ بھی الف کے معنی میں ہوتی ہے لیکن یہ الف یہ یا ہو یا الف ہو وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. زال کے اوپر تنوین آ گئی، آگے زال حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو زال پہ غنہ کریں گے. زال دو زبر زاؤں، زال کے نیچے تنوین آ گئی، آگے زال حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو زال پہ غنہ کریں گے. زال دو زیر زیوں، زال کے اوپر تنوین آ گئی، آگے غو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو زال پہ غنہ کریں گے. زال دو پیش غوں، زاؤں زیوں زوں. ہاں جی، آگے اسی طرح غو ہے، غو کے اوپر تنوین ہے، آگے غو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے. غو دو زبر غوں، غو کے نیچے تنوین ہے، آگے غو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنہ کریں گے. غو دو زیر زیوں، غو کے اوپر تنوین آ گئی، آگے زا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو غو پہ غنہ کریں گے. غو دو پیش غوں، غوں زیوں غوں، زا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے زا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو زا پہ غنہ کریں گے. زا دو زبر زاؤں، زا کے نیچے تنوین آ گئی، آگے زا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو زا پہ غنہ کریں گے. زا دو زیر زیوں، زا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے سین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو زا پہ غنہ کریں گے. زا دو پیش زوں، زاؤں زیوں زوں. ہاں جی، آج ہمارا تنوین کا سبق ہوگا زا تک. اگلا سبق ہم پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سین سے شروع کریں گے. تو جس بات کی سمجھ آئے وہ بھی بتانی ہے، اگر سمجھ نہ آئے پھر بھی آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم مجلس سے آخر کی دعا پڑھتے ہیں. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.